حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ وقال تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أَدُّوا أَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ابھی ہمارے سامنے آنے والے ہفتے میں کئی اہم دن ہیں، لیکن ان میں سے باقاعدہ اسکول، کالج، ہر ایک ادارے، ہر ایک جگہ چھٹی کے ساتھ جس دن کو یاد کیا جانے والا جو اہم دن ہے وہ ہے 26 جنوری ہمارے سامنے ہے۔ میں نے سوچا کہ دوسرے عنوان پر بات کرنے کے بجائے اسی عنوان پر آپ سے بات کروں، تاکہ آپ کو میں امانت دار بنا دوں، آپ کو ایک ذمہ دار بنا دوں۔ آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ سنو گے، سیکھو گے، اور اپنے ذہن سے اس بات کو اپنی طرف سے خوبصورت بنا کر اپنے بچوں کے پاس بات کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ بچوں کو چھٹی ہے، اسکول میں، کالج میں چھٹی ہے، گھر پر ہوتے ہیں، آپ بھی چھٹی پہ ہوتے ہیں، ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ٹاپک اس طرح کے اچھے ٹاپک ہمارے پاس نہیں ہوتے، یا تو ٹاپک ہی نہیں، یا آ بھی جائے تو کوئی اور عنوان بیکار تھا۔ تو میں اسی خیال سے اس عنوان پر آپ سے آج مذاکرہ کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنے بچوں کے پاس بات کرو گے، مذاکرہ کرو گے۔ 2 دن ہندوستان کی تاریخ میں ہر ہندوستانی کے لیے باعتبار وطن کے انڈین ہونے کے اعتبار سے انڈیا کی 2 اہم دن، ایک ہے اگست 15 جو آزادی کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے، دوسرا ہے جنوری کی 26 جنوری 26، یہ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے، جس کا فائدہ ہم کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، صاف بات، کئی سال ہو گئے ہندوستان کو جمہوری ملک بن کر، کڑیرس ناڈو ریپبلک، یہ بن کر کئی سال ہو گئے۔ جیسے آزادی کے وقت میں جیسا ریپبلک یہ کنٹری اس وقت کیسی آزادیاں اس کے اندر تھی کہ ویسا آج اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے اس کے پیچھے یقیناً ہمارے بڑوں کے خون اور ان کی قربانیاں ہیں۔ وہ اگر خون نہ بہاتے، وہ اگر قربانی نہ دیتے، وہ اگر آگے نہیں بڑھتے تو پھر ہرگز یہ آزادی کی ہوائیں، یہ آزادی کی سانس ہم کو نصیب نہیں ہوتی۔ بڑوں کی قربانیاں یقیناً اس کا ماننا ہمارے اوپر فرض، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شکر گزار بندہ، ایک آدمی احسان شناسی جس کے اندر ہے وہ یقیناً مانے گا۔ جمہوریت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملک والے سارے کے سارے جو رعایا ہیں، لوگ ہیں، پبلک، یہ سارے مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہمارا لیڈر، حکمران ہوگا، ہم پر حکومت کرنے والا کون ہوگا، کیسا حکومت کرے گا، یہ سب پبلک مل کر ڈیسائیڈ کر کے جس کو ذمہ داری میں بٹھاتے، اور وہ کیسا پبلک بولی کہ اسی اعتبار سے ان پر حکومت کرتا ہے، یہ ہے جمہوری ملک، کڑیرس ناڈو اسے بولتے۔ ایک آدمی خود سے حکمران بن کر بیٹھ گیا، اس کے خاندان میں یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ بن کر بیٹھ گیا، جیسی اس کی مرضی ویسی حکومت وہ کرتا ہے۔ یہ ہے تانا شاہی جس کو بولیں گے، کہ بربریت، بادشاہی نظام، شاہانہ نظام، جیسا وہ بولے گا ویسا، جو اس کو پسند سارے لوگوں کو پسند آنا، جو اس کو پسند نہیں سارے لوگوں کو ناپسند ہو جانا۔ لیکن جمہوریت تو وہ نہیں نا۔ جمہوریت کا مطلب وہ جو ابراہم لنکن، کیا وہ جو اس کی مشہور بات جو ہے، دیکھو، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔
لوگوں کی طرف سے لوگوں پر، لوگوں ہی کے طریقے پر لوگ کیسا بولے ہیں کہ اسی انداز میں حکومت جو لوگوں کی طرف سے منتخب ہو کر ایک لیڈر آتا ہے وہ کرتا ہے نا، وہ ہے جمہوریہ ملک۔ جمہوری ملک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی حکومت جہاں بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی ہوتی، یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا کیا، ایک 4 چیزیں میں بولتا ہوں، بہت ساری چیزیں بولے جائیں، ایک 4 چیزیں میں بولتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہائی لائٹ بول سکتے ہیں، انصاف۔ مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی، جب بھی، جتنے دن کے لیے بھی رہی ہے، ہمیشہ انصاف نہیں تو اسلامی حکومت نہیں ہو۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن حدیث کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آیا۔ نمبر 2 ہے مساوات، برابری۔ ان کی حکومت کے نیچے رہنے والے پیپل جو رعایا ہے نا، کون سے مذہب کا بھی رہندے، کون سی ذات کا بھی رہندے، کون سے کلر کا بھی رہندے، کون سی زبان بھی بولنے والا ہے، سب میرے اس کنٹری کے رعایا، یہاں کے رہنے والے باشندے، سب کے درمیان برابر، سب کا حق برابر۔ سادگی، نمبر 3 بولے جا سادگی۔ پہناوے کے اندر سادگی، کھانے کے اندر سادگی، اٹھنے بیٹھنے کے اندر سادگی۔ جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے ہیں، جتنے بھی مسلمان حکومت کرنے والے گزرے ہیں، اتنی لمبی تاریخ کے اندر 1500 سال کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح حکمران اگر تھا بولے تو سادگی سے تھا وہ۔ لوگوں کا کروڑوں کا مار کر دبا کر وہ کھانا اڑانا، یہ نہیں بالکل۔ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ جائیں۔ نمبر 4 ہمیں بول سکتے ہیں بڑی اہم باتوں میں سے، چھوٹی چھوٹی باتیں بے شمار بول سکتے ہیں، اہم باتوں میں سے نمبر 4 بول سکتے ہیں خوف خدا۔ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ آج میں حکومت میرے پاس ہے بول کے میں جو بھی کروں، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ میرے پاس جتنا پاور ہے، میرے اوپر اس سے بھی زیادہ پاور رکھنے والی ایک ذات ہے، وہ قیامت میں مجھے پوچھے گی، اس کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ یہ خیال جب تک ہے، اس وقت تک انہیں حکومت کرنے والا ظالم نہیں بن سکتا۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا، قرآن کیا بولیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہیں، حکومت چلانا ہے۔ دیکھو صاف بات، میں ذرا لاجیکلی بات آپ کو بولتا ہوں، میں دنیا کے اندر جو نظام چلتا ہے نا، کئی ساری کنٹریز بول کے ڈیوائڈ ہو کو ہے، اس میں اسٹیٹ ڈیوائڈ ہو کو ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ڈیوائڈ ہو کو ہے، اب کئی ساری کنٹریز ڈیوائڈ ہو کو ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا اللہ حکومت دیتا، جس سے چاہتا اللہ حکومت چھین لیتا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کسی قوم کو ملتی ہے اللہ کے دینے سے، کسی قوم کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہوتا ہے، انسلٹ کرتے ہیں سارے کے سارے، وہ اللہ کے ڈیسائیڈ کرنے کی وجہ سے، ساری چیزیں اللہ کے پاس۔ لیکن اللہ انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے ایک نظام چلاتے دنیا کے اندر، انسانوں میں ہی سے ایک آدمی کو رکھ کر انہیں حکومت کرتا۔ اللہ لاتے ہیں ایسا نظام، لیکن اللہ کا آرڈر کیا اس بارے میں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ 2 باتیں اللہ بولے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو جس کا جو حق ہے برابر اس کو ادا کرو، امانتیں برابر ادا کرو۔ ایک امانت رہتی، ایک 2 دوست ہیں، ایک دوست ذرا یہ رکھ بچے میں جا کے آتا ہوں، میں ہوٹل کو جا کے آتا ہوں، میں گھر کو جا کے آتا ہوں، آپ کو تیرے پاس لے لیتا ہوں، سبام کو آپ کو لے لیتا ہوں، آئندہ مہینہ آپ کو لے لیتے ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ حق ایک ہے، بچے ہمارے پاس، ماں باپ کے پاس جو بچے ہیں امانت، گھر میں امی ہیں، ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے امانت، گھر میں ابا ہیں، ان کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کے پاس امانت۔ وائف سب کچھ ہے کر کے بولیں گے تم، وائف اس کے پاس جتنا اس کے پاس کنٹرول ہے وہ سارا کا سارا اس کے پاس امانت، برابر سے اسے جو پاور جو اختیار اللہ دیے ہیں اسے کریکٹ انداز میں اسے یوز کر کے صحیح کام کرنا، غلط نہیں، سب کا حق برابر ادا کرنا، سب کا حق برابر ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے حجاز کے بادشاہ رہے ہیں، پورے حجاز کے حکمران رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے سارے حکمرانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ எடுத்துக்காட்டு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہر حق چھینا گیا، ہر حق مارا گیا، ہر چیز مارتے، توڑتے، ستاتے، تکلیف دیتے، رلائے، جسمانی اذیت دیے، نفسیاتی اذیت دے، سائیکالوجی، ہر اعتبار سے تڑپائے، ہر اعتبار سے رلائے، نبی کو بھی، نبی کے ماننے والوں کو بھی، صحابہ کو، حضور کے خاندان والوں کو، سب کو تڑپائے، رلائے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی آیا نہیں یا اللہ ان کا سب اختیار ختم کر کو مجھے حکومت دے ڈال، اللہ کبھی بھی پوچھے نہیں اللہ کے نبی۔ ہجرت کر کے جاتے ہیں، 13 سال مکے میں ہجرت کر کے جاتے ہیں، جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے،
وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مضبوط طاقتور مددگار ایک حکومت دے اللہ بول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، دیکھو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بڑے صحابی ہوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سب سن کر ہوں گے نام، بہت بڑے صحابی، مجلس میں آئے، آ کر بولے یا رسول اللہ، ایک روایت کے اندر ہے آپ کئی علاقوں میں کئی سارے اپنے ساتھیوں کو گورنر بنا کر بھیجیں گے، مجھے بنائے نہیں نام، میں بھی شروع سے تمہارے ساتھ ہوں، سو میں بھی ایک بڑا آدمی، مجھے کام بھی گورنر بنائے نہیں نا، بلکہ بعض روایتوں میں ایسا کو ہے، ایسا بولتے ہیں انہوں استعملت فلانا، یا رسول اللہ فلاں کو آپ گورنر بنائیں، فلاں کو گورنر بنا کو وام بھیجے، کسی کو شام، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں جگہ میں، مجھے نہیں بنائے نا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جو بیٹھے تھے نا، اچھا اسٹڈی ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود بولتے میرے کندھے میں، پیٹھ کے پاس کندھے میں ہاتھ رکھ کر بولے، ابو ذر انک ضعیف وانہا امانۃ، تمہیں کمزور، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، ویسا جگر نہیں، پورا جو چاہتے تمہیں جو آرڈر ہے وہ پورا پکا پکا نافذ کرنے کے واسطے اتنی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر، انک ضعیف، اور یہ گورنر بننے کا، یہ جو بھی پوسٹنگ ہے نا، پوسٹنگ کرنے کا وہ ایک امانت ہے، امانت، ایسا نہیں جیسا ہمارے زمانے کے اندر کوئی چھوٹا سیاست سے تعلق رکھنے والا ہے کہ مسیچ بھی ہے تو خوب کتنا ہو سکتا ہے کہ لوٹنا، تبھی نہ میں اس واسطے نہ میں آیا ہوں، تبھی میں ایم سی، تبھی میں سیاست دان، اگر میں ایک پیسہ بھی نہیں مار کو کھایا بولے تو میں کیا سیاست دان کرنے کا، یہ ہمارے زمانے کا یہ لوگوں کی عام سوچ۔ لیکن نبی ہمارا اسلام کیا بولے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہیں، حضرت ابو ذر کو بولتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، حق بات کو نافذ کرنا بولے تو مالدار غریب دیکھنا نہیں، طاقتور کمزور دیکھنا نہیں، سب کے لیے برابر ایکول حکم، وہ نافذ کرنا چلانا، وہ சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றால் எந்த அளவுக்கு அதற்கான அந்த திறமையும் தைரியமும் இருக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட கிடையாது, நீங்க பலவீனமானவர், நீங்க ذرا कमजोर, तुम ना नहीं हो सकता। एक कौम अपना हक क्या है कर को नहीं पूछती बोले तो बहुत जल्दी तारीख से वो कौम मिट जाएगी, नहीं पूछती का तो मिट जाएगी, जानने नहीं वाले हमें तुम्हें में बैठे हैं, हमारा हक क्या है, राइट्स, ये रिपब्लिक, इसके अंदर हमारे क्या राइट्स हैं, जमहूरी मुल्क के अंदर मुझे मिलने वाला क्या हक है, मुझे मालूम नहीं तो मेरे बच्चों को कहाँ से मालूम कराने का, मैं मेरे बच्चों के अंदर कहाँ से वो खुददारी आएंगी, वो गीरत कहाँ से आएंगी, क्या कि शर्मा को इंडिया में हमें नहीं हमें यार नहीं छोड़ना सका है, क्या कि जी लेकिन छुप छुप को जी ले जहाँ हमें कर सके, ये लेवल में अगर हमारे दिल के अंदर ऐसी हालत रही तो हमारे बच्चों के अंदर अब भी ज़्यादा मौसमच होगा। हमें जानना, मैं बोलता हूँ बहुत बड़े बुजुर्गों की बात, कौन सी कौम अपना हक पूछती नहीं की, राइट्स पूछती नहीं की, वो बहुत जल्दी मिट जाती करको, हमें जानते नहीं कर तो हमें कहाँ से पूछेंगे, पूछना तो दूर की बात, जान को तो भी रखना नहीं क्या, कम से कम क्या हमारे राइट्स हैं बोल के। देखो हुकूमत को आगे बढ़ को पूछे जा, क्या एक बात आ गई उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ को आपको पूछे ना, या रसूल अल्लाह मुझे गवर्नर बनाओ कि नहीं बनाते का, पूछे जा क्या ऐसा। हमारे इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक जगह एक छोटी सी नौकरी है, बोलो ना एक मैनेजर की पोस्टिंग है, एक कैशियर की पोस्टिंग है, वो सी भी एक छोटी सी पोस्टिंग, 4 आदमी हैं वहाँ, मुझे मालूम जैसा मैं माहिर हूँ वैसा बाकी 3 नहीं हैं, उन तीनों में से कौन तो भी एक आए तो नुकसान होगा, इस जगह का नुकसान होगा या सबका नुकसान होगा, अच्छा मालूम मैं आगे नहीं बढ़िया तो मैं नुकसान पहुँचा सका, मैं आगे बढ़ को वो पोस्टिंग को आजीज़ी के साथ कबूल कर लेना, वैसा टाइम में आगे बढ़ को ले लेना, बास टाइम रहता आगे बढ़ को ले लो मुस्तहब कर को, बास जगह में शरीयत में आगे बढ़ को लेना फ़र्ज़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आपको मालूम सूरत यूसुफ़ कर को कुरान के अंदर एक सूरा है बाकायदा, मिस्र का जो बादशाह, इजिप्ट का जो बादशाह था ना, आगे बढ़ को बोले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुझे वो मिनिस्ट्री मुझे दे डालो, मैं वो कंट्रोल करता हूँ, करे ना कर को दिखाए, बहुत ज़बरदस्त करे ज़बरदस्त मैनेजमेंट करे, कहा पूरा का पूरा इलाका दाना के वास्ते तरसने का टाइम, इन्हों पूरा का पूरा स्टोर करके रखो, ज़रा बोल के सबको दिए। एक इस्लामी हुकूमत करने का, फिर भी बात में एक बात आती है, इस्लामी हुकूमत करने का क्या है, हमारे इस्लाम कुरान हदीस के अंदर है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोले तो जमहूरी मुल्क हुकूमत करके बोले तो हुकूमत का फ़र्ज़, कितने सिटीज़न हैं कि मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदे हैं कि सबको खाना फ्री, सबको एजुकेशन फ्री, सबको इलाज फ्री, ये सब फ्री में देने से चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान आप सुनकर रहेंगे, मकान एक बुनियादी ज़रूरत, बेसिक एक ज़रूरत,
یہ سب حکومت کا فرض فری میں کر کو دینا. اس واسطے کبھی بھی ایسا پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ اسکول کرنے کا سب وہ عرب کے کنٹریز کے اندر نہیں. وہ اب کیا ہے ان کے معلوم نہیں, اس وقت کی جو باتیں ہیں کبھی بھی ویسا نہیں چلیے. حکومت کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وقت کا حکمران بنا کو قیامت تک آنے والے پورے لیڈرز کو, حکمرانوں کو ایک بہترین نمونہ دکھا دیا. حکومت کیسا انصاف سے کیسا کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خلیفہ بنا کو اللہ قیامت تک آنے والے پورے تلیور کو, پورے لیڈرز کو ایک نمونہ بتا دیا. بڑے بڑے اولیاء, بہت بڑے بڑے ولیاں, بادشاہ بھی ہیں ولی بھی ہیں, وقت کے اللہ کے ولی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. اللہ بتا دیے نمونہ ہو سکتا, کر سکتے, انصاف سے کر سکتے ہیں. انصاف نبی صلی اللہ. اچھا اسی طرح سے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آگے بڑھ کر پوچھے یا اللہ مجھے حکومت دے, ایسی حکومت لا ينبغي لأحد من بعدی, میرے بعد کسی کو بھی ویسا پاور والا وہ حکومت نہیں رہنا, ویسی حکومت دے اللہ مجھے بول کے لیے کر کو دکھائے. میں یہ بولنا چاہتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں وقت کے, انہوں لیڈر بھی حکمران بھی ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون معلوم نہ آپ کو, یورپ کنٹریز کے اندر جمہوریت کر کو بول کرنے کا زمانہ, جس زمانے میں امریکہ کے اندر دوسری کئی سارے ملکوں کے اندر ایسا سب بول رہے تھے. سو زمانہ ہمیں سب جانتے ہیں, ہمیں کالے لوگاں یہ لال سوین دیر گل کر کو بولیں گے نا, یہ لوگاں انہوں سے بھی انسانوں سے نہیں جانوروں کے برابر ایسا سب بول لو کچھ, پھر بھی اپنے آپ کو زبردست ڈیموکریسی یہ جمہوری ملک کر کو بول لے سو. عرب کے اندر بھی ویسا تھا. کیا کرتے تھے معلوم, 4 آدمی مجلس میں بیٹھے رہے تو کالا آدمی کون بھی نہیں آنا. باقاعدہ بولتے تھے وہ لوگ, کتا بھی نہیں آنا کالا آدمی بھی نہیں آنا. کون سے لیول میں رکھتے تھے. مکہ المکرمہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم بالو میں 1 سیکنڈ کے واسطے پاؤں نہیں رکھ سکتے ہمیں, ایسا گرم دھوپ میں ایسا گرم بالو اس میں لٹا ڈالتے تھے. لٹا کو ایک بڑا چٹان ہے نا پتھر, وہ سینے میں رکھ ڈالتے تھے. معلوم میں سب بار سنتا ہوں, لیکن میں آگے کی بات بولتا ہوں آپ کو. اسلام نہیں نا, اس ٹائم میں ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. جب اسلام آ گیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرسٹ خلیفہ, وقت کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں, امیر المؤمنین کر کو وہ ٹائٹل, امیر المؤمنین, وہ پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کر کو سب ہمیں بولتے ہیں نا, ویسا اسلامی حکومت کا جو حکمران ہے وہ لیڈر کو بولتے سو امیر المؤمنین. وہ امیر المؤمنین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا بول کے بلاتے تھے, یا سید کر, سیدی یا بلال کر. ہمیں ہمارے زمانے کے سکھا نہیں, تلیور کر, سید کا تو تلیور سردار کر. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت کے جو بادشاہ ہیں امیر المؤمنین, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے سو یا سیدی کر. یہ اسلام سکھایا سو, کلر ذات نسل یہ سب نہیں, اسلام کی بنیاد پر رشتہ, اسلام کی وجہ سے رشتہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے حکمران, دوسرے خلیفہ اسلام کے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کے ساتھ بلاتے تھے یا سیدی. ایک شاعر عرب کے, ایک بڑے شاعر, انہوں اشعار میں ایسا لکھو ہیں, وہ بلال جس کو مکے کے گرم بالو میں ان کو لٹا کر پتھر ان کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا, ہلکو ہٹ کو جانا بھی نہیں, تڑپتے جلتا ہے, پیٹ گرم بالو کی وجہ سے جلک ہے, اتنا بڑا پتھر رکھ دیا کہ ہٹنے بھی نہیں ہوتا, بچانے بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو. مگر اسی بلال کو اسلام وہ عزت دیا, کروڑوں کے مسلمان دنیا بھر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھو لینے کے واسطے تڑپ جاتے, خالی ٹچ کر لیے تو بھی, پردہ ہے پرواہ نہیں, پردہ کے اوپر سے بھی ٹچ کر لینا, اتنا سے بھی ہو گئے تو کتنا نصیب نہ ہمارا بول کے سوچتے سو. وہ کعبۃ اللہ کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چڑھ کر کھڑے ہو کر اذان دیو کر. دنیا کے سب سے اعلیٰ جنت سے اتارا گیا جو پتھر وہاں ہے نا حجر اسود, تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان ان کو دلوا کر اسلام بتا دیا کہ عزت یہاں اسلام میں کس بیسک پر, کس بیس پر ملتا ہے. وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا. اسلامی جمہوریت کرنے کا یہ ایک مرتبہ ایک بڑے خاندان کی ایک عورت, اس سے ایک غلطی ہو گئی, چوری ہو گئی. پورے کے پورے ملک کو میٹنگ کرتے ہیں, نہیں یہ بڑے خاندان وی آئی پی لیول کے نہیں, یہ بچی کو بھی وہ سزا, ہاتھ کاٹنے کی سزا چرائے تو وہ جاری کر ڈالے گا تو بڑا فتنہ ہو جائے گا. یہ لوگ اسلام سے کام پھر جاتے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ویسا ہو جاتا ہے کہ یہ میٹنگ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیٹا کے جیسا بہت پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو پکڑے پورے صحابہ مل کو, بولنے ہمت نہیں حضور کے پاس جا کر, سب مل کو ان کو بلا کو بولتے ہیں اسامہ ذرا تمہیں بول کو سچویشن ایسا ہے کر کو حضور کے پاس سفارش کر ڈالو. ان کو ایک ہاتھ کاٹنے کا نہ کو, بڑے ہائی لیول کے وہ بڑے خاندان کے نہیں کیا, رچ فیملی نہیں کیا, وہ ان کو ایک ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ کو. کیا تو پیسے لے لو کو, کس کی چوری ہوگی, اسے 10 روپے چرا کو ان کا تو 10 کروڑ ہونا کا تو بھی دے ڈالیں گے.
لیکن ہاتھ کٹنے کا نہ کو، ذرا جا کو بولو. حضرت اسامہ بیٹے کے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پیار کرتے سو حضور گئے جا کو بولے یا رسول اللہ، وہ بھی کیا کل کچھ بولتے ہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں کرے تو اچھا رہے گا، نہیں کیا یہ کیا وہ کیا کر کو بہت اس سے بولتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گئے، غصے میں آ گئے حضور. اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ مقرر کرے سو ایک بات وہ بارے میں آپ کو میرے پاس سفارش کرتے کیا تمہیں؟ اللہ جو حکم دیے ہیں وہ کرو نہ کو کر کے بولتے کیا؟ اسلام کے اندر خوبصورتی چیز بہت طویل بات کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد معلوم کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ خرض ہے ان کے اوپر، لوگوں کو خرض دینے کا، باقی رکھو انتقال ہو گئے ہیں. کون سا تو بھی لیڈر سیاست کا چھوٹے سے پوسٹنگ میں بھی رہنے والا انہیں مر کو ہے بولے گا تو کتنا بینک بیلنس ہے کر کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، کتنا لاکھ کتنا کروڑ جمایا ہے کر کو. امیر المؤمنین انتقال ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہماری جان سے بھی پیارے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. ما ترک دینارا ولا درہما ولا عبدا، ہمارے نبی انتقال ہوئے، ایک درہم بھی وراثت میں نہیں، پراپرٹی میں ایک دینار بھی چھوڑے نہیں ہیں، ایک غلام بھی چھوڑے نہیں ہیں. کیا چھوڑ کو گئے؟ اللہ کے نبی چھوڑ کو گئے سو کیا کر کے بولے تو ایک ہتھیار، ایک گدھا، اور بلکہ میں اصل مین پوائنٹ بولتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زیرہ جنگ میں پہننے کا ایک خمیس، وہ خمیس گروی میں رہن میں رکھو نہیں، گھر میں گیہوں کا دانہ نہیں ہے، گھر میں چاول نہیں، کھانے کے واسطے کیابش نہیں، ویسی تکلیف کی وجہ سے زیرہ کو گروی میں رکھو، رہن میں رکھو. اللہ کے نبی وہ گھیوں لے گئے ہیں. ایک زمین تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی ساری زمینہ پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے سو حضور، کئی ساری زمینہ. لاسٹ جو زمین تھی وہ بھی مسافروں کے واسطے مسافر خانہ بناؤ بول کو وقف کر گئے تھے. میں کیا بولنا چاہتا ہوں معلوم، ایسا ایک لیڈر ہمیں بتا سکتے کیا انتقال ہوا ہے لیکن ان کے اوپر قرض ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال ہو کو ہے، قرض ہے ان کے اوپر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو کو ہے، قرض ہے ان کے اوپر. یہ اسلامی جمہوری حکومت ہے نا، اس کے اندر یہی ہے اصل میں. ایک لاسٹ ایک واقعہ بول کر میں ختم کر لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام جا کر آئے، تیزی سے بول دیتا ہوں، ملک شام جا کر ہے، مدینہ قریب ہے، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے حضرت عمر. میں ذرا یہ کرنے کے واسطے، تحقیق کرنے کے واسطے، میری حکومت میں ریا سب خوشحال رہی، کیا بھی اونچ نیچ کیا بھی نہیں ہو لگے نا، میں ذرا چیک کر لیتا ہوں بول کو الگ ہو گئے. کون معلوم نہیں سکا، ویسا اپنا ڈریس کر لگو جاتے ہیں. جاتے رہے تو ذرا آبادت نہیں ہے سو ویسی جگہ میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی سکا ایک ٹینٹ ڈال کو رکھو ہے، وہاں ایک بوڑھی بیٹھ لگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، کیا سب خیریت کیا ہے؟ تو نے پوچھے عمر آگے کیا ہے؟ عمر کا ان کے ملک شام جا کو نہیں کر کو میں سنی میں مدینے کو آئے تو آگے کیا عمر آدھا سالی من. حضرت عمر بولتے ہو سلامتی سے انہوں آگے انہوں آ تو کیا فائدہ، میری طرف سے ان کے لیے اللہ کیا بھی بہتر بدلہ دینا نہیں، ہمیں جزاک اللہ خیرہ بولتے نہیں، انہوں بولتے ہیں اللہ کیا بھی میری طرف سے بہتر بدلہ ان کو کیا بھی دینا نہیں. حضرت عمر پریشان، بوڑھی کو معلوم نہیں، انہوں حضرت عمر کر کو معلوم نہیں، ایسا بولتے ہیں. حضرت عمر پریشان کی ماں ایسا کیا فائدہ، انہوں کب سے حکمران بنے کی، میں فلاں بستی میں رہتی، مجھے مہینہ مہینہ آنے کا پینشن ہے نا، وہ درہم دینار آکوش نہیں، ایک بار بھی آکوش نہیں. اچھا ویسا کیا تمہیں کہاں رکھتے سو وہ ایریا میں، ان کو کیا معلوم، حضرت عمر کو کیا معلوم ہوگا، تمہیں وہاں ہی سو تم نہ پہنچتا نہیں کر کو ان کو کیا معلوم ہوگا. اچھا ہمارے حکمران کر کو کہیں کو بن گئے تو مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت میں کتنا آتا ہے کہ پورا خبر رکھنا ان کے اوپر فرض نہیں کیا، ہمیں جا کو بولنا کہ ان کو آتا نہیں ہے کر کو ان کے اوپر فرض نہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے اچھا صحیح بات. اچھا اس کے بعد بولے کہتے ہیں دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، بعد میں بزرگ سے بھی بولے کہ میری حکومت میں کتنے لوگوں کی سب کے سب یا اللہ سب عقل مند ہیں، حتیٰ کہ بوڑھی بھی عقل مند ہے، میں عقل مند نہیں. ہوا کیا معلوم کیا کتنا دینا کیا دینا کر کو کچھ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بولتے ہیں وہ بوڑھی ماں کے پاس، دیکھو عمر تم نہ کتنا دینا ہے کہ وہ ذرا بولو کمپرومائز کر لیں گے، وہ پیسے میں تم نہ دیتا ہوں، قیامت میں اسے بخش ڈالو، نہیں تو انہیں جہنم میں جائیں گا، انہیں اسے جنت میں جانا کا تو تمہیں کتنا پیسے بولو میں دے ڈالتا ہوں، اسے بخش ڈالو معاف کر ڈالو. بات چلتی 26 دینار کر کو بولے گا تو 26 لاکھ کر کو بولے جا ہمیں 26 دینار میں لاسٹ فائنل بات ہوئی. اتنے میں حضرت ابن مسعود حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے آئے، آپ کو دیکھتے ہی انہوں زور سے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین سلام. حدیث میں ہے وہ بوڑھی سر میں ایسا ہاتھ رکھ لی گئی، سر میں ایسا ہاتھ پکڑ لی گئے امیر المؤمنین کے سامنے، ان کے منہ پر میں یہ سب برا بولی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں اچھا کام کرے. لاسٹ قصہ کیا بولے تو لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیتے، اتنے میں تمہارا ظلم کا بدلہ میں تمہارے اوپر اتنے دن جو ہوا وہ ادا کر دیا، اب قیامت میں مجھے تمہیں نہیں پکڑنا، بلکہ لکھ کر لیتے ہیں. یہ حکمران کی علامت لکھ کر لیتے ہیں. اپنے بیٹے کے پاس دیکھو، بولتے میں مر گیا تو میرے کفن میں رکھ ڈال بیٹا، یہ
میرے کفن میں رکھ ڈال، اس کی وجہ سے تو بھی اللہ مجھے بخش دیں گے قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جمہوریت کا جو مطلب ہے وہ مطلب کو ہم سب کو سمجھ لیں۔ ہمارے اکابر بزرگوں نے اپنے خون، اپنی زندگی سب قربانی دے کر جو کچھ آزادی آج ہم محسوس کر رہے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا، اپنے بچوں کو بھی بولنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو سمجھداری کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت میں